بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، ڈاکٹر نصرت آمنہ فرام سمپلیفائی ریڈیولوجی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائنوسائٹس۔ وہ پیشنٹ جو ناک بند ہونے، مسلسل یا بار بار فلو کی شکایت، سر درد یا چہرے کے درد اور ناک یا گلے میں ریشہ گرنے کی شکایت کے ساتھ ڈاکٹر کو پریزنٹ کرتے ہیں، ان کو ڈاکٹر ایکس رے PNS کا مشورہ دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ پیرانیزل سائنسز اصل میں ہیں کیا۔ پیرانیزل سائنسز ناک کے آس پاس ہالو کیویٹیز یا خالی ہڈیاں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص مقاصد کے لیے بنائی ہوتی ہیں۔ اس کے 4 پیئرز ہوتے ہیں، 2 ماتھے پر آنکھوں کے اوپر فرنٹل سائنسز، 2 آنکھوں کے نیچے میگزیلری سائنسز، 2 ایتھموئڈل سائنسز جو آنکھوں اور ناک کے درمیان پائے جاتے ہیں، اور سفینوئڈل سائنسز جو آنکھوں کے پیچھے پائے جاتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان ہالو کیویٹیز کے مقصد کیا ہیں۔ اسکل کو لائٹ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ سالڈ بون ہوتی تو ہمارے سر اور چہرے کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ سائنسز سانس کو وارم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، یعنی باہر کی وہ ہوا جو گرم ہوتی ہے اس کو ٹھنڈا کرنے میں، اور جو ٹھنڈی ہوا ہو اس کو گرم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ سائنسز باہر کی ہوا کو ہیومیڈیفائی کرتے ہیں، یعنی خشک ہوا میں نمی پیدا کرتے ہیں۔ سائنسز کا چوتھا فنکشن یہ ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو سائنسز آواز میں ریزوننس ایڈ کرتے ہیں۔ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جب سائنوسائٹس ہوتا ہے تو ہماری آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سائنوسائٹس کی وجوہات کیا ہیں۔ جب بھی ہالو کیویٹیز میں ہوا کے بجائے انفیکشن والا فلوئڈ بھر جاتا ہے تو اس کو سائنوسائٹس کہا جاتا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ نمبر 1 انفیکشن، جو وائرل بھی ہو سکتی ہے اور بیکٹیریل بھی۔ نمبر 2 الرجی، اور نمبر 3 ناک کے اسٹرکچرل ڈیفیکٹس، یعنی ناک کی درمیانی ڈکری ہڈی کا، جس کو ہم سیپٹم کہتے ہیں، اس کا ٹیڑھا ہونا، یا ناک میں پولپ کا پایا جانا، یا ناک میں مسلسل زکام ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کا بڑا ہو جانا، جس کو ہم ٹربینیٹ ہائپرٹروفی کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سائنوسائٹس کے مریض کن علامات کے ساتھ ڈاکٹر کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ ناک کا بند ہونا، منہ سے سانس لینا، سر درد ہونا، چہرے کے مختلف حصوں میں درد ہونا، چھینکیں آنا، گلے میں ریشے کا گرنا، کان کا بند ہونا یا کان میں درد ہونا، اور سونگھنے کی حس کا متاثر ہونا۔ اگر سال میں 3 یا 4 سے زیادہ بار سائنوسائٹس ہو تو اس کو ہم ریکرنٹ یا کرونک سائنوسائٹس کہتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو بار بار سائنوسائٹس کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1 جن کو بچپن سے الرجی ہو، نمبر 2 جن کو دمے کی تکلیف ہو، نمبر 3 جن کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو یا ناک میں پولپس ہوں، نمبر 4 جو خود اسموکنگ کرتے ہوں یا ان کے گھر میں یا آس پاس کوئی مسلسل اسموکنگ کرتا ہو، نمبر 5 جن کا پروفیشن ایسا ہو جہاں ان کو مسلسل مٹی، دھول یا دھواں کا سامنا کرنا پڑتا ہو۔ اب ہم آتے ہیں سائنوسائٹس کی ٹریٹمنٹ کی طرف۔ سائنوسائٹس کی ٹریٹمنٹ ہم 2 طرح سے کرتے ہیں، نان تھیراپیوٹک اور تھیراپیوٹک۔ نان تھیراپیوٹک کا مطلب ہے کہ بغیر دوائیوں سے علاج، اور تھیراپیوٹک کا مطلب ہے کہ دوا کے ساتھ علاج۔ سب سے پہلے ہم نان تھیراپیوٹک ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ہمارا گلا خراب ہوتا ہے یا سائنوسائٹس ہوتا ہے تو گلا بہت زیادہ خشک محسوس ہوتا ہے۔ اس میں ہم پانی کا استعمال بڑھا دینا چاہیے، نیم گرم پانی استعمال کرنا ہے، نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے ہیں۔ ادرک، دال چینی، ملٹھی ڈال کر گرین ٹی استعمال کر سکتے ہیں۔ یخنی اور سوپ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ شہد میں ادرک کا جوس ڈال کر بار بار استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ پروٹین والی غذا کا استعمال کرنا چاہیے، جیسے انڈا، گوشت، یخنی، سوپ وغیرہ۔ اب ہم آتے ہیں تھیراپیوٹک ٹریٹمنٹ کی طرف۔ اگر ناک بند ہو تو سیلائن ڈراپس ڈال کر ناک کو کھولا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے مختلف قسم کے اسپریز بھی آتے ہیں، جیسے زائنوسین اور رائنوکلینل نیزل اسپریز، لیکن ان کو آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کیجیے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی اینٹی ہسٹامینک میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ ٹیبلٹ اور سیرپ فارم میں اویلیبل ہیں، لیکن جیسے سافٹن، زائلور، لوریفیکٹ قسم کی مختلف قسم کی دوا آتی ہیں، لیکن آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ تمام دوائیں ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں، کیونکہ ان دوائیوں سے نیند آتی ہے، خاص طور پر وہ افراد جو ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ ان دوائیوں کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کریں، اور اگر ان کو استعمال کریں تو سوتے وقت استعمال کریں۔ اگر آپ بخار کی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو پیراڈول یا پیراسیٹامول کا استعمال کریں۔ اور کچھ کیسز میں جہاں سائنوسائٹس کی میں بہت زیادہ تکلیف سے پیشنٹ گزرتا ہے، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو سیرم IgE کروانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس کا اماؤنٹ 100 سے زیادہ ہے تو یہ پتہ چلنا ضروری ہے کہ ان تمام مسئلوں کی وجہ الرجی تو نہیں ہے۔ ENT سرجن کو کنسلٹ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اسٹرکچرل پرابلم جیسے پولپ، DNS یا ٹربینیٹ ہائپرٹروفی کی سرجری کا مشورہ لیا جا سکے۔
چھوٹے بچوں میں ایڈینوائڈ کی ایکس رے کرانا بہت ضروری ہے تاکہ اگر ایڈینوائڈ کی تکلیف ہے تو اس کا بھی پرابلم ساتھ میں سالو کیا جا سکے۔ اگر آپ کے آفس، گھر یا اسکول میں آس پاس سائنوسائٹس یا چیسٹ انفیکشن کے مریض پائے جاتے ہوں تو فوراً ماسک پہننا شروع کر دیں۔ کوشش کریں کہ ان سے دور رہیں، اچھی پروٹین والی غذا کا استعمال کریں تاکہ آپ ممکنہ سائنوسائٹس کے اٹیک سے محفوظ رہ سکیں۔ ایک اور احتیاط جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس بھی پیشنٹ کو ان تمام پرابلم سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ فوری طور پہ اپنے ENT کنسلٹنٹ سے فوری طور پہ رابطہ کریں۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اسب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ یغادر سقما۔ اے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والی ذات ہے، بس تو اس کو ایسی شفا عطا فرما، شفا کاملہ جو بیماری کا اثر ختم کر دے۔ اللہ حافظ۔